ویلکم دوستو، ہاؤ ٹو کیلکولیٹ اسٹیل کوانٹٹی کے جی اینڈ پاؤنڈس۔ دوستو ہم کے جی اور پاؤنڈس میں اسٹیل کی کوانٹٹی کیسے معلوم کریں گے، تو اس کے لیے ہم نے بہت سادہ طریقہ جو ہے نا آپ کے لیے لایا ہے۔ پہلے ہم کے جی میں معلوم کرتے ہیں کہ کے جی میں اسٹیل کی کوانٹٹی کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔ تو کے جی میں معلوم کرنے کے لیے سمپل فارمولہ آپ جو نا یاد کریں۔ کے جی میں معلوم کرنے کے لیے اسٹیل کوانٹٹی اس کی جو فارمولہ ہے او ڈی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 162 ملٹیپلائی بائی رننگ لینتھ۔ یہ سمپل فارمولہ ہے، سادہ فارمولہ ہے، کوئی بھی مشکلات کوئی بھی مسئلہ اس فارمولہ میں نہیں ہے۔ تو آپ یہ اس فارمولے کی مدد سے کے جی میں اسٹیل کوانٹٹی معلوم کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم مثال لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا اسٹیل کوانٹٹی ہے۔ اسٹیل کوانٹٹی ہم معلوم کرنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ہم جو اسٹیل یوز کرتے ہیں اس کی جو ڈایا ہے، ڈائی آف وار، وہ ہے 4 سوت کا، اور جو رننگ لینتھ ہے وہ ہم مثال لیتے ہیں کہ وہ ہے 40 فٹ کا۔ تو اسی ایگزامپل کے ساتھ ہم اسٹیل کوانٹٹی معلوم کریں گے کے جی میں۔ تو ہم فارمولے میں پوٹنگ کرتے ہیں۔ پہلے ہم جو کے جی میں اسٹیل کوانٹٹی معلوم کرتے ہیں اور اس کے لیے جو فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں رننگ لینتھ اور ڈائی کا جو مطلب ویلیو ہے وہ کون سی یونٹ میں ہونا چاہیے، تو ڈی کا جو یونٹ ہے وہ ایم میں ہونا چاہیے، اور رننگ لینتھ جو ہے نا وہ میٹر میں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوت جو ہے نا وہ سوت میں ہے، تو اس کو ہم کنورٹ کریں گے ایم میں۔ تو 4 سوت جو بنتا ہے ایم وہ تقریباً 12.7 کا بنتا ہے، اور جو رننگ لینتھ ہے 40 فٹ، تو 40 فٹ تقریباً بنتا ہے، آپ کیلکولیشن کریں 40 کو تقسیم کریں 3.28 پر، کیونکہ جو 1 میٹر برابر ہے 3.28 جو، تو ہم 40 فٹ کو میٹر کو کنورٹ کرنے کے لیے 40 کو 3.28 پر تقسیم کرنا پڑے گا۔ تو 3.28 پر تقسیم کرنے سے 40 فٹ کی جو ویلیو ہے وہ تقریباً آتا ہے 12.19 میٹر۔ تو ہم اسٹیل کوانٹٹی کے جی میں معلوم کرنے کے لیے جو رننگ لینتھ ہے وہ 12.19 استعمال کریں گے، اور جو ڈائی آف وار ہے وہ 12.7 کا استعمال کریں گے۔ تو سمپل جو ہے نا وہ فارمولے میں فٹ کرنا ہے، تو 12.7 ملٹیپلائی بائی 12.7 ڈیوائڈ بائی 162 ملٹیپلائی بائی رننگ لینتھ کتنی بنتا ہے 12.19۔ تو اس سے جو جواب آئے گا وہ ہمارے ساتھ اسٹیل کی کوانٹٹی ہوگی کے جی میں۔ تو یہ 12.7 ملٹیپلائی بائی 12.7 تقسیمی 1/2 ملٹیپلائی بائی 12.19، تو اس سے تقریباً آتا ہے 12.136 کے جی۔ اسٹیل کوانٹٹی کے جی میں معلوم کیا۔ تو اسی فارمولے کی مدد سے آپ اسٹیل کوانٹٹی کے جی میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو جو ہے نا سوت میں آپ کو پاؤنڈز میں معلوم کرنا ہو، تو اس کے لیے آپ الگ فارمولہ استعمال کریں گے۔ الگ فارمولہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ فارمولہ استعمال کریں گے۔ ہم فارمولہ لکھتے ہیں ڈی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 24 ملٹیپلائی بائی رننگ لینتھ۔ تو اس کے لیے جو رننگ لینتھ کا جو یونٹ ہے اور ڈائی کا جو یونٹ ہے وہ کون سا ہوگا، تو ڈائی کا جو یونٹ ہے وہ سوت میں ہوگا، اور رننگ لینتھ جو ہے وہ فٹ میں ہوگا۔ تو یہ بھی سادہ فوٹنگ کرنا ہے، کوئی مشکل کوئی جو ہے نا دقت نہیں ہے فارمولے استعمال کرنے میں۔ تو ڈی کی جگہ پر ہم استعمال کرتے ہیں 4 جو، تو اس پر جو نا اسکوائر ہے، تو ڈی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی جو ہے نا 2 ٹائم ضرب کرنا ہے۔ تو 4 ملٹیپلائی بائی 4 ڈیوائڈ بائی 24 ملٹیپلائی بائی رننگ لینتھ، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 40 فٹ ہے، تو آپ 40 فٹ کو کے ساتھ ضرب دے سکتے ہیں۔ تو اس کی ضرب سے تقریباً ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں 4 ملٹیپلائی بائی 4 ڈیوائڈ بائی 24 ملٹیپلائی بائی 40، تو اس سے تقریباً آتا ہے 26.66 پاؤنڈز۔ تو اگر ہم اس کو کے جی میں کنورٹ کریں، تو کے جی میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ ایک بات جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے کہ 1 کے جی جو ہے 1 کے جی
1 kg बराबर है 2.207 पाउंड्स का। तो अगर हम 26.66 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं केजी तो 2.207 पर तकसीम करना होगा। तो हम यहाँ पर जो है ना कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाई 2.207, तो इससे जो वैल्यू आएगा वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 26 सॉरी ये 6 है 26.66 डिवाइड बाई 2.207, तो इससे तकरीबन 11.74 समथिंग यूनिट फिल केजी तकरीबन इससे जो आता है वो ये आता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 12 केजी जो है ना वो आया, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी 12 केजी आया हुआ है। तो आप स्टील क्वांटिटी इस दो फार्मूलों की मदद से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको केजी में मालूम करना है स्टील क्वांटिटी तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको पाउंड्स में मालूम करना है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको केजी में मालूम करना है तो इस फार्मूले में डी की जगह जो डाई अबार है वो पुट करना पड़ेगा mm में, और जो रनिंग लेंथ है वो पुट करना पड़ेगा मीटर में, और ये 162 जो है ना कांस्टेंट है। और अगर आपको पाउंड्स में मालूम करना है तो पाउंड में मालूम करने के लिए d² डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई रनिंग लेंथ, तो डी के जो वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा सूत में, और रनिंग लेंथ की जो वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा फिट में। तो इससे जो वैल्यू आता है तकरीबन सेम टू सेम है वैसे जो वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।